آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سدرۃ المنتہا کے اوپر تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 تحفے عطا کیے گئے، 3 تحفے عطا کیے گئے۔ سب سے پہلا تحفہ، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ تحفہ وہ کسی کو دیا جاتا ہے جو بہترین ہوتا ہے، تحفے کو محبوب ترین چیز کہا گیا ہے۔ 3 تحفے عطا فرمائے، 3 چیزیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے 50 نمازیں عطا فرمائیں، پھر سورۃ البقرہ کی آخری آیات وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے موقع کے اوپر اللہ رب العالمین نے بطور تحفہ عطا فرمائیں، اور تیسرا ایک انعام عطا فرمایا۔ کیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی امت میں سے کوئی بندہ شرک نہیں کرے گا، جس کے دل کے اندر شرک موجود نہیں ہوگا، میں اسے جنت عطا فرما دوں گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ مشرک بندہ کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ جو شرک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کسی کو ٹھہرانے والا ہے، جو صفات ذات باری تعالیٰ کے اندر ہے وہ صفتیں کسی اور میں تلاش کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے وہ کسی اور سے مانگنے والا، اگر ایسا بندہ ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ جس نے خدا کو خدا سمجھا، جس نے رب کو رب سمجھا، جس نے اس الہ کو الہ سمجھا، جس نے اپنی حاجتیں، جس نے اپنی ساری مشکلیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دامن پھیلا پھیلا کے مانگی ہیں، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ اور یہ انعام دیا گیا کہ جو مشرک نہیں ہوگا، جو شرک کرنے والا نہیں ہوگا، چاہے گناہگار ہوگا، گناہوں کی سزا کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن شرک کرنے والا بندہ اگر تہجد گزار بھی ہوا، اگر عبادت گزار ہوا، اگر صحن کعبہ کے اندر رہنے والا ہوا، دہلیز کعبہ کے اوپر بیٹھ کے شب و روز گزارنے والا ہوا، اگر اس کی صبح اور شام خانہ کعبہ کے طواف کے اندر گزرتی ہیں، وہ دن کا روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، دل کے اندر شرک موجود ہے، اللہ ایسے بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تم نے رب کی ربوبیت کو مانا ہی نہیں، تم نے رب کو رب ہی نہیں سمجھا، خدا کی معرفت اور خدا کا قرب تمہیں معلوم ہی نہیں۔ تم نے جب خدا کو خدا نہیں سمجھا، اس نے پھر تمہیں بخشنے کی، تمہیں معاف کرنے کی کوئی پرواہ نہیں سمجھی۔ اگر تو نے ساری زندگی اللہ کی معرفت سے دور گزار دی ہے، اللہ کے قرب کی تمہیں پہچان ہی نہیں، یہاں تک کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہچانا ہی نہیں، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ رب سے کیا مانگنا ہے، کس طریقے سے مانگنا ہے، پھر تمہاری اور رب کا واسطہ اور تعلق اور بندگی کیسی ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا ہے، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایسے بندے کی کبھی بخشش نہیں ہوگی جس نے ذرہ برابر بھی شرک کیا ہوگا۔ جب 5 نمازیں 50 نمازیں عطا فرما دیں، تحفہ ملا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ تھے اور موسیٰ علیہ السلام 6ٹھے آسمان پہ تھے، 7ویں آسمان کو چھوڑ کے دوبارہ 6ٹھے آسمان کے اوپر آئے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس میں پہلے ہی حکمت کو چھپا رکھا تھا۔ آتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا فرمایا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 تحفے عطا فرمائے ہیں، ایک 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات عطا فرمائیں، اور تیسرا ایک انعام عطا فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں جو بندہ شرک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ گناہگار ہوگا تو گناہوں کے بعد، سزا کے بعد اللہ اسے آخر کار جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے پاس بنی اسرائیل کی امت تھی،
میں اپنا وقت وہاں گزار کے آیا ہوں، ہمارے اوپر بھی عبادات تھیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ آپ کی امت کے اوپر بوجھ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کوئی کام کسی کو دیا جائے تو کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم اور ایسی معرفت عطا فرمائی تھی، نبی کی یہ شان ہے، نبی کا یہ مقام اور یہ نبی کا معجزہ ہے کہ نمازیں 50 مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں۔ مشورہ یہ موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں کہ آپ اگر یہ اپنی امت کے اندر لے کے جائیں گے تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ یہ نہیں پتا کہ انہیں 5 بھی نہیں پڑھنی ہے، انہوں نے 50 کی گل کی نا کہ جے 50 ٹر گئیاں تو بندے کہ پڑھنی کوئی نہیں جے تو 50 نہ لے کے جاؤ۔ پھر کی کیتا جائے؟ فرمایا دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ آقا علیہ السلام وہاں سے سدرۃ المنتہا سے چھٹے آسمان سے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے دوبارہ پھر سدرۃ المنتہا پہ گئے، یہ آخری مقام تھا، وہاں پہنچے۔ وہاں جا کے پھر صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے 10 نمازیں کم ہوئیں، صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے 5 نمازیں کم ہوئیں۔ ایک بار گئے تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تخفیف ہوئی؟ فرمایا 10 نمازیں یا 5 کم ہو گئی ہیں۔ کہا ہون بھی کم نہیں بنیا، ایک کری پھر جاؤ۔ آقا علیہ السلام وہاں سے دوبارہ گئے، پھر نمازیں کم ہوئیں۔ المختصر کہ 5 نمازیں جب باقی رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا ایک مرتبہ اور جائیں، اگر ٹر جاندے تو نمازاں دا کام تے مک گیا ہے، یہ تے ساڈے کھاتے چ ہے ہی نہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی موسیٰ، اب مجھے اللہ کی بارگاہ سے حیا آتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے شرم آتی ہے کہ اللہ نے 3 تحفے عطا فرمائے جن میں 50 نمازیں تھیں، اگر یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں، ساری کی ساری معاف ہو جائیں تو تحفے تو باقی 2 رہ گئے، تو میں 2 تحفے نہیں اپنی امت کے پاس 3 تحفے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ پھر اس سے اگلی بات ہے، یہ بھی صحیح حدیث کے اندر ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ بھی اعزاز دیا گیا، کیا پیارے حبیب، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نمازوں کی گنتی کو کم کر دیا ہے، 50 سے 45 کم کر دی ہیں، باقی 5 رہ گئی ہیں، لیکن میری ربوبیت یہ گوارا نہیں کرتی، آپ کا امتی پڑھے گا 5 میں اسے اجر 50 کا عطا فرماؤں گا۔ دیکھو یہ رب کا کتنا کرم ہے، اللہ کا کتنا فضل ہے۔ اگر آپ 5 پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں فجر کی پڑھ کے چلا گیا یہ ایک نماز ہے، آپ سمجھیں میں نے 10 فجر کی نماز کو 10 مرتبہ عطا کیا ہے، اللہ ایک نماز کا نہیں مجھے 10 نمازوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو سب سے جو پیارا تحفہ تھا، بہترین تحفہ تھا، امت نے آج اسے ہی چھوڑ دیا۔ آج سب سے زیادہ لاپرواہی نمازوں کے اندر ہے، اور سب سے زیادہ سختی سے جس کا حساب ہوگا وہ بھی نماز ہے، جو کسی حالت کے اندر معاف نہیں وہ بھی نماز ہے۔ رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ ہیں، مسافر کے لیے چھوٹ ہے، بیمار کے لیے چھوٹ ہے، بوڑھا بندہ فدیہ دے سکتا ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے، اور زکوٰۃ اگر مالدار ہیں تو دینی ہے، ساری زندگی مال نہیں تو زکوٰۃ ہی نہیں، ساری زندگی مال نہیں تو حج فرض ہی نہیں، ساری زندگی صحت نہیں تو روزے ہی فرض نہیں، تو نماز کسی حال کے اندر معاف نہیں ہے۔ یہ غریب کو بھی پڑھنی ہے، یہ امیر کو بھی سجدہ دینا ہے، یہ جوان کے لیے بھی ہے، یہ بوڑھے کے لیے بھی ہے، اور ہمارے لوگوں نے نماز کو بلا عذر ہی چھوڑ دی ہے، کوئی عذر بھی نہیں۔ یا آقا علیہ السلام کا دیا ہوا ایک اور تحفہ ہے۔ اگر بات کو مختصر کیا جائے تو آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی، جو پیغام دیا، وہ